بشیر بھائی سے آج تک بھلا باتوں میں کون جیتا تھا؟ لیکن ماں جی کا خدشہ غلط ثابت ہوا، بلکہ اس کے برعکس ان کی گزشتہ کئی برسوں کی قطرہ قطرہ نصیحتیں، محنت کی پھوار، خلوص کی برسات اور سمندر میں اٹھتی موجوں کی مانند دعائیں اللہ کی رحمت سے اس پتھر میں سوراخ کر چکی تھیں۔ بشیر صاحب نے انتہائی عاجزی والے لہجے میں بات شروع کی۔ آپا جی، آپ کا اصل مجرم یہاں ہے، کیوں بیچاری ماہی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ واللہ ہم دونوں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ علینا آپ کی طرف آئی ہوئی ہے تو بس میں نے کچھ مناسب نہ سمجھا۔ ماں جی تو بشیر صاحب کے اس شفیق لہجے سے بالکل ہی نہ آشنا اور اسی بات پر دم بخود تھی۔ ماہین اور ماجی اتنی دیر سے تخت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، شوہر کے اس مجلس میں شامل ہونے پر بیگم نے جلدی سے کرسی نزدیک لا کر رکھی۔ بشیر صاحب لمبی سی آہ بھر کر بیٹھتے ہوئے بولے، آپا جی، آپ کی اتنے سال تک مسلسل نصیحت نہ ہوتی نا تو میرے جیسا بندہ جاگ نہیں سکتا تھا۔ میں ہر بار سمجھتا تھا کہ آپ کو بحث میں ہرا دیا، لیکن جیت تو سچ کی ہی ہوتی ہے۔ ماں جی کو اس وقت اپنے حیرانگی والے تاثرات کو چھپانے میں سخت دشواری کا سامنا تھا، ساتھ ہی وہ بے صبری سے ان کی بات سننے کی منتظر تھیں۔ بالآخر گزشتہ دنوں کے تمام واقعات اور اپنے الفاظ کو یکجا کر کے انہوں نے بتانا شروع کیا۔ آپا جی، میرا ایک بڑا چلتا ہوا ریسٹورانٹ مندی کا شکار ہونے لگا۔ گاہک اتنے کم ہو گئے کہ اسے بیچنے کی نوبت آ پہنچی۔ بزنس میں نقصان برداشت نہ ہوا تو اس کے ہر ورکر پر، دوسری فیکٹری میں اور گھر پر سب کی سستی، نااہلی، بے ایمانی جتا جتا کر غصہ کرتا رہا۔ بہرحال انہی دنوں ایک ساتھی بہت بیمار ہو گئے تھے۔ پتہ چلا شدید سودی قرض کا دباؤ ہے جو چکانا قریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ ان کے ہاں فضول خرچی کا رواج تو ہے ہی نہیں اور آمدن بہت معقول۔ خیر، انہوں نے رازداری سے بتایا کہ ان کے بھائی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، والدین، بیوی، بچے رو رو کر اس اذیت سے ہلکان ہو چکے تھے۔ تگڑا وکیل کرنے سے رہائی اور بحالی کی کچھ امید تھی، لیکن اس کی فیس بھی تگڑی ہی تھی، لہٰذا رشتہ داروں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی مدد کی، مگر پھر بھی جب کچھ نہ بن پڑا تو ناچار انہوں نے سود پر قرض لے کر بھائی کی آزادی کا انتظام کروایا۔ بشیر صاحب بہت درد مندی سے واقعہ سنا رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں آپا جی، اس لمحے مجھے پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گیا کہ ایک تاجر ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو قرض دے کر مہلت دیتا، غریبوں کے قرضے معاف کر دیتا تھا، تو یہی بات اس کی بخشش کی وجہ بن گئی۔ بس اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا خیال ڈوبتے بزنس کے دور میں مجھے اتنی بڑی رقم کا چیک کاٹنے سے باز رکھتا، میں نے اس بندے کے ہاتھ پر وہ چیک رکھا اور وہاں سے فوری نکل آیا، اور لگتا ہے کہ پھر اس نیک گھرانے کے لوگوں کے دل سے نکلی دعائیں ہوں گی جو برسوں سے نہ سمجھ میں آنے والی بات ایک دم واضح ہو گئی۔ ماں جی سراپا سوال بنی ہوئی تھی۔ بشیر صاحب پھر گویا ہوئے، اتنے برس میں آپ سے تو کیا، خود سے بھی یہی بحث کرتا رہا تھا کہ قرآن میں تو کہیں بھی سود کی چٹی بھرنے والے کا ذکر نہیں۔ یہ کیا بات کہ قرض لینے پر مجبور انسان انٹرسٹ ریٹ کی مار بھی سہے اور اللہ بھی اسے سزا دے، لیکن آپ ہمیشہ حدیث کا حوالہ دیتی کہ سود کی لین دین کا گواہ، کھاتے کا ریکارڈ رکھنے والا، لینے والا اور دینے والا، چاروں قسم کے افراد اللہ کے غضب اور سزا کے مستحق ہیں۔ ان صاحب کو چیک دینے کے بعد سے کئی سوال ذہن میں آنے لگے کہ میرے بیٹے یا پوتے کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو میں غم سے مر ہی جاتا یا اپنا سارا مال فدیے میں دے دیتا، لیکن کہاں سے دیتا، میرا تو بزنس بھی۔ اور ایک دم مجھے اس بات کا جواب مل گیا، یہ جو کہتے ہیں نا عقل پر پتھر پڑے ہیں، اب مجھے لگتا کہ اس واقعے سے منسلک ہے جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے نا، پھر اپنی نیکی یاد کر کے دعا کی تو پتھر سرک گیا۔ ہمارے دماغ کے غار کا منہ، جسے فہم کہہ لیں، اسے ہمارے گناہوں کا بھاری پتھر بند کر دیتا ہے۔
تو دنیا پرستی سے بنا ذہن اس صورت حال سے باہر، جبکہ آخرت کا فہم ہمارے اندر نہیں جا سکتا۔ مگر کوئی پرخلوص نیکی کرے تو مشین کی مانند اس پتھر کو سرکا دیتی ہے۔ تب فہم کی تازہ ہوا اور ادراک کی روشنی اندر جا سکتی ہے، تبھی ہمارا شعور مر جانے سے پہلے بحال ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا کتنے ہی مستند دلائل سے CPR کرتا رہے مگر ایمان کو بچا نہیں سکتا اور وہ مر جاتا ہے۔ ماں جی بس تائید میں زور سے گردن ہلا کر رہ گئیں۔ بشیر صاحب نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، سودی قرض لینے والے کو بھی سزا اس لیے ملنی ہے کہ وہی تو اس بزنس کی اصل بنیاد ہے۔ جیسے میرے ریسٹورانٹ پر گاہک کم ہو گئے تو مجھے بزنس بند کرنے میں ہی فائدہ نظر آیا، اسی طرح اگر سود پر قرض لینے والے کم رہ جائیں تو دینے والے کو لازمی اپنا بزنس بند کرنا پڑے گا۔ جیسے میرے مینیجر اور کک کے بغیر میں تنہا ریسٹورانٹ نہیں چلا سکتا۔ سود کے کھاتے رکھنے والے اور گواہی دینے والے نہ ہوں تو بھی یہ بڑے پیمانے پر نہیں چل سکتا۔ اس چار کے چکر نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ تب میں نے گھاٹے والے بزنس کو بیچ کر پیسے نکالے، اس رقم سے باقی کے بزنس، گھر اور گاڑیوں کے قرضے اتار کر سب کو سود سے پاک کیا اور کثرت سے توبہ کے ساتھ کفارے تلاش کیے تو پتہ چلا کہ ایک نماز سے دوسری نماز ہی ہمارے تو بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ماہین نے مسکرا کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے ماں جی کو ٹشو کا ڈبہ پکڑایا، جن سے خوشی اور شکرانے کے اشکوں کو سنبھالنا ناممکن ہو چلا تھا۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپا، بشیر کو ڈائری لکھنے کی عادت ہے، ان کا دل کھلا تو یہ پرانی ڈائریاں اٹھا لائے اور جو جو نصیحت آپ کرتی رہی تھی نا، سب پر نشان لگا کر پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے کہ اللہ میری آپا جی کو خیر کی کنجی بنائے رکھنا، ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جانا۔ جب ہم توبہ کی نیت سے عمرے پر جانے لگے تو اپنوں سے یہ بھی سنا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تب بشیر نے یہی کہا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، اسی میں توبہ کر کے لوٹنے کا چانس ہے۔ 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دینے والے رحیم رب سے مجھے اپنی مغفرت کی پوری امید ہے۔ ماں جی نے صرف 2 ہی الفاظ ادا کیے، بے شک، بے شک۔ اس وقت ان کے الفاظ کا پٹارا بالکل خالی پڑا تھا، دل میں شکر اور حمد کا جشن ہی ایسا تھا۔ بشیر صاحب کاغذات انہیں تھماتے ہوئے بولے، علینا کے دستخط چاہیے تھے، بچوں کو بڑی عید سے کچھ دن پہلے چھٹی دلا کر گھر لانا چاہتا تھا۔ پھر بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں علینا میں اپنا وہ مضبوط بیٹا دیکھتا تھا جو میرے بابا نے لاڈ پیار میں فرحان کو بننے ہی نہ دیا، کیونکہ وہ اسے ہارتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر کھیل میں ہر باری بس اسی کی ہوتی تھی، وہ گر کر سنبھلنا اور پھر سے کھڑا ہونا نہ سیکھ سکا تھا۔ بابا کے بے حد پیار کی وجہ سے کوئی غلطی بھی فرحان کی غلطی نہ ہوتی تھی، سو وہ زندگی میں غلطی کو تسلیم کر کے اس پر شرمندہ ہونا، معافی مانگنا، اسے سدھار لینا بھی نہ سیکھ سکا۔ جبکہ مجھے علینا میں یہ تمام خوبیاں دکھتی تھیں۔ بیٹی کا جو رنگ ہماری زندگی میں کم تھا اس نے اسے بھی بھرنا چاہا تھا، لیکن پھر ماں جی سے شاکی لہجے میں بولے، ماہی کا قد ناپنے کا پیمانہ بس ایک سگھڑ بہو تھا، علینا میں یہ خوبی اس معیار کی نہ تھی تو اسے 0 سے ضرب دے دیا، جبکہ دوسری طرف ایک دنیا اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتی ہے، لیکن بیگم بس اس ایک بات پر اسے نیچا دکھا دیا کرتی تھی۔ میں روکتا کہ تمہاری بار بار کی شکایتوں سے ان میاں بیوی کا تعلق اور بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ مجھ سے لڑ پڑتی تھی، مگر اب یوں لگتا ہے کہ سب گھر والوں کی ساری ناسمجھی ہمارے سودی قرض پر لیے بزنس اور گھر کی بدولت تھی، ورنہ سکون سے رہنے اور لوگوں میں اپنی عزت بنانے کو تو میں نے ہر جتن کیا تھا، پر گھر والے ہی حرام کی نحوست کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت نہ کریں تو آپس کی محبت، عزت اور سکون کہاں سے پائیں گے؟ ہم سب کا غصہ، ناسمجھی، ضدیں یا پھر دین بیزاری یوں تھی گویا شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔
بشیر صاحب کرسی سے اٹھتے ہوئے رخصت کی اجازت لینے لگے کہ یکایک کچھ یاد آنے پر بڑے جذب سے بولے، پر آپا جی، ان چند مہینوں میں نے اپنے غلط معاشی فیصلوں پر اور ماہی نے اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ ان سب سے لطف اٹھانے پر بہت بہت توبہ کی ہے۔ ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے تو ہم دونوں نے کئی ایسے بچوں کی تربیت کا ذمہ اٹھا لیا جن کے والدین حادثوں کی وجہ سے ان سے دور جا چکے ہیں۔ نیکی تو گناہوں کو دھو دیتی ہے نا آپا جی۔ لگتا ہے اوپر کوئی عرضی قبول ہو گئی ہو، جیسے کوئی اچھا سا فیصلہ ہوا ہو ہمارے حق میں۔ کل رات فرحان بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا اور صبح کے قریب آنکھ لگی تو میں نے بڑا ہی پیارا خواب دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ عید پر ہماری بیٹی اپنے گھر ضرور لوٹ آئے گی اور انشاءاللہ عید ہم سب ساتھ ہی کریں گے۔